وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یہ اہل دانش کی خصوصیات اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ وہ اپنے عہد و پیما کو پورا کرتے ہیں اور وہ اپنے قول و قرار کو نہیں توڑتے، بلکہ اللہ رب العالمین نے جس چیز کو ملانے کا حکم دیا ہے، جس رشتے کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، وہ اسے جوڑتے ہیں اور وہ حساب و کتاب کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں۔ لیکن جس معاشرے میں میں اور آپ جی رہے ہیں، یہ وہ معاشرہ ہے جہاں پر ایک دوسرے کے لیے نفرت، رقابت، دشمنی، عداوت، بغض، عصبیت نظر آتی ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو اسلام کے رشتے کے عوض اللہ رب العالمین نے جوڑ دیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت بھی پیدا کر دی۔ یہ صلہ رحمی کیا ہے؟ یہ صلہ رحمی رشتوں کو ملانا ہے، رشتوں کو نبھانا ہے۔ آپس کی جو رشتہ داری ہے اس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، ایک دوسرے کی خبرگیری کرنی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام جس چیز کا درس دیتا ہے وہ محبت ہے، الفت ہے، اتحاد ہے، یگانگت ہے، بھائی چارہ ہے۔ اور صرف اس بات کا حکم نہیں دیا جاتا بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انہیں انعامات کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے۔ اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بھائی اپنے بھائی سے دور نظر آتا ہے، حالانکہ یہ رشتہ تو اللہ نے بنایا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بیٹا اپنے والدین سے بہت دور نظر آتا ہے، حالانکہ والدین جیسا رشتہ تو کوئی ہے ہی نہیں، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ کسی کی ماں اس سے چلی جائے یا اس کا باپ اس سے چلا جائے تو یہ وہی لوگ جانتے ہیں جن کے والدین نہیں ہیں، جن کے والدین موجود ہیں اور وہ ان کے ساتھ رشتے کو نہیں ملاتے۔ سالہ سال گزر جاتے ہیں، ماں جو ہے راہ تکتی رہتی ہے کہ اب میرا بیٹا آئے گا،
اب میری بیٹی آئے گی اور پھر جو ہے وہ ہم ملیں گے اور وہ رشتے کو نبھائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا خوف اور اللہ رب العالمین کی وہ پرہیزگاری جو اصل میں ایک مسلم کی شان ہے، جو ہونی چاہیے، وہ نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. صحیح بخاری میں ہے، لا يدخل الجنت قاطع. صلہ رحمی کی ضد کیا ہے؟ قطع رحمی ہے. قطع رحمی ہے رشتوں کو کاٹنا. تھوڑی تھوڑی سی بات پر ہم آپس میں رشتوں کو کاٹ دیتے ہیں کہ میں اس کے جنازے میں نہیں آؤں گا، میں اس کے ساتھ شریک نہیں ہوں گا، اس کی خوشیوں میں نہیں آؤں گا. یہ کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رشتے کو کاٹتا ہے، اسے توڑتا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جو رشتے کو ملاتا ہے وہ تو جنت میں داخل ہوگا. جب رشتے کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تو رشتے کو ملانے والا کون ہے؟ رشتے کو ملانے والا وہ ہے جو جنت میں داخل ہونے والا ہے. تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ رشتوں کو ملانا ہے. دیکھیے یہ رشتے کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو رشتہ نکلا ہے یہ رحمان کی جو صفت ہے اس میں سے نکلا ہے. اور یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، اور جو تجھے توڑ دے گا میں اسے توڑ دوں گا. اندازہ لگائیے، جو رشتوں کو ملاتے ہیں اللہ رب العالمین انہیں ملائے گا. اور اللہ رب العالمین جب محبت پیدا کرے گا ان کے درمیان، اللہ رب العالمین جب ان کے درمیان الفت کو ڈال دے گا تو وہ کیسی محبت ہوگی، وہ ایک دوسرے کے بغیر جی نہیں سکیں گے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک رشتہ ہے ان کی سگی رشتہ داری کا، وہ بھائی ہے یا وہ چچا ہے یا وہ بھتیجا ہے یا وہ بھانجا ہے، یہ تمام رشتہ داریاں موجود ہیں. اور دوسری رشتہ داری اس کے ہمسائے کی ہے، اور تیسری رشتہ داری دینی ہے. یہ تینوں چیزیں موجود ہونے کے باوجود ہم آپس میں نہیں ملتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ایک بھائی جب دوسرے کو دیکھتا ہے وہ منہ پھیر کر چلا جاتا ہے. صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 لیال. کہ کسی مسلم کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی کو چھوڑ دے. یہاں تو کئی دن گزر جاتے ہیں، کئی عیدیں گزر جاتی ہیں جو اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے رکھی ہیں، جو اصل میں خوشیوں کا ثمرہ ہے، اور یہ بھی گزر جاتی ہیں. اس کے باوجود جو ہے وہ دلوں کے میل نہیں دھلتے اور ایک دوسرے سے ملنے کو تیار نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بتایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، کہ جب اللہ رب العالمین یہ زمین اور آسمان کی تخلیق سے، یہ تمام تخلیق سے جب فارغ ہوا تو اس وقت رشتے نے کہا کہ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے قطع رحمی کے حوالے سے پناہ مانگی جائے. اور پھر اس نے جب یہ کہا تو اللہ رب العالمین نے کہا ہاں یہی وقت ہے. پھر اللہ رب العالمین نے اسے فرمایا کہ تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑ دوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا. اندازہ لگائیے کتنی بڑی ایک مسلم کے لیے یہ بدنصیبی ہے کہ یہ وہ جانتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا، اس کے باوجود ہم ملنے کو تیار نہیں ہیں. تو پھر کس طرح یہ معاشرہ سدھرے گا؟ اس معاشرے کے اندر اتحاد کیسے پیدا ہوگا؟ اس کے اندر محبتیں کیسے قائم ہوں گی؟ یہ معاشرہ انحطاط کا شکار اس لیے ہی ہو رہا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے لیے نفرت کا بیج ہے. للہ ماں کی آنکھ انتظار کرتی ہے اپنے بچے کے لیے، اور وہ بائیں پھیلا کر تیار رہتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو جو ہے وہ اپنے سینے سے چمٹا لے، لیکن وہ بچہ اس سے دور رہتا ہے. وہ وقت بھی تو تھا کہ جب وہ بچہ چھوٹا تھا، اس وقت اس کی ماں نے اسے پالا. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اگر اپنے ذکر کے بعد کسی کا ذکر کیا ہے یا اپنے شکر کے بعد کسی کے شکر کے بارے میں کہا ہے تو وہ والدین ہی تو ہیں.
یہاں تک کہ وہ والدین اگر کافر بھی ہیں تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر تمہارے یہ والدین تمہیں اس بات پر تم سے لڑیں یا جھگڑیں کہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرو تو تم ان کا کہنا نہ ماننا۔ اب ایک والدین انہیں شرک پر ابھارتا ہے، یہ بچے کو کہتا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر دو، تو ایسے والدین کے ساتھ تو تعلق نہیں رکھنا تھا نا، ایسے والدین کے ساتھ تو رشتہ داری ہونی ہی نہیں چاہیے تھی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا؟ فلا تطعهما، تم ان کا کہنا نہ ماننا۔ لا طاعت فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہاں پر یہ ارشاد فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن معروف کے مطابق تم ان کا ادب، ان کا احترام، ان کے مقام کو جاننا، ان کے مرتبے کو جاننا، ان کی خدمت کرتے رہنا۔ یہاں پر یہ کہہ دیا جاتا کہ نہیں تم جو ہے وہ علیحدہ ہو جانا۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو ایسے موقع پر میری والدہ آئیں مدینے، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ آئی ہیں تو ابھی وہ مشرکہ، ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے، لیکن اسلام کے حوالے سے وہ کوئی بات مجھ سے کہتی نہیں ہے، کیا میں ان کی خدمت کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تم ان کی خدمت کرو۔ آج بات یہ ہے کہ دل کے اندر کچھ اور باتیں ہوتی ہیں، لیکن میں اور آپ اپنے والدین سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں سے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے رشتوں کو ملانے کا حکم دیا ہے، اور یہی وجہ ہے حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا یأمرنا بالصلاۃ، ہمیں حکم دیا نماز کو قائم کرنے کا، اور سچ بولنے کا، اور والعفاف، اور پاک دامن رہنے کا، اور صلہ رحمی کرنے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیا کرتے تھے۔ تو للہ آج میں اور آپ اس بات کو لے کر جائیں کہ جب ہم اپنے گھروں میں پہنچیں گے تو اپنے بہن بھائیوں سے اور اپنے والدین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں گے۔ اگر وہ مسکین ہیں تو ان کی خبرگیری کریں گے، اگر وہ غریب ہیں تو ان کا وہ خیال رکھیں گے جو خیال رکھنا ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ ایک رشتہ وہ رشتہ ہے جو میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ یہ رشتہ سب سے اہم ترین رشتہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، یہ صرف اور صرف ایک لڑکا یا ایک لڑکی کا ملاپ نہیں ہے، بلکہ یہ دو خاندانوں کا ملاپ ہے، اور وہ ایک نئی خاندان کی بنیاد رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیات سکھائی ہیں، جو آیات پڑھ کر ان کا ایجاب اور قبول کروایا جاتا ہے، وہ شاہکار آیتیں ہیں، ہم سنتے ہیں، لیکن وہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور اس موقع پر خوشی اتنی عروج پر ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے احکامات کو بھی بھول جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی معصیات کا کام بھی کرتے ہیں، حالانکہ وہ کام تو دینی ہو رہا ہے۔ دینی کام کے اندر ہم بے رغبتی اختیار کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا۔ وہ 3 آیتیں جو ہم پڑھتے ہیں، وہ 3 آیتیں کون سی ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے اس طرح ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ سب سے پہلا سبق ایک لڑکی یا ایک لڑکے کو کیا دیا جا رہا ہے، اور اس کے ذریعے پورے خاندان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی پرہیزگاری اختیار کرو، اور ہر حال میں تم مسلم رہو، کہ کیونکہ کوئی نہیں جانتا کس وقت، کس لمحے، کس گھڑی اللہ رب العالمین کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ پھر دوسری آیت جو ہم پڑھتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگوں، ڈرو اپنے رب سے، اس رب سے
جس نے تمہیں ایک مرد سے پیدا کیا اور اس اللہ نے اس کی زوج کو بنایا، اور ان دونوں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس پوری دنیا کے اندر مرد اور عورت کو پھیلا دیا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون، اور اللہ رب العالمین سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہو، اللہ رب العالمین کا واسطہ دے کر، والارحام، اور قطع تعلق سے ڈرو، قطع رحمی سے ڈرو، والارحام، اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ رب العالمین تمہارے تمام اعمال کا نگہبان ہے، وہ جانتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کی یہ آیہ مبارکہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سیدھی سچی اور مستحکم بات کرو۔ آپ دیکھیے کہ جب میاں بیوی کے اندر جدائی کا معاملہ آتا ہے تو سب سے پہلی چیز اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ یہ جھوٹ کا ملاپ ہوتا ہے، چاہے وہ لڑکے کی طرف سے ہو چاہے وہ لڑکی کی طرف سے ہو۔ اور ہمیں کس بات کا سبق دیا جا رہا ہے کہ اللہ کا تقویٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم کیا کرو؟ سچ بولو اور سچائی کا ساتھ دو، اور ایسی تمام باتیں جو فتنے کو بند کر دیں ان الفاظ کو کہا کرو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں جب یہ معاملہ آتا ہے، کیونکہ شیطان اس میں سب سے بڑا کردار ادا کرتا ہے، اور اپنے ساتھ اپنے اس ہم نشین کو اپنے پاس بٹھاتا ہے جو میاں بیوی کے اندر جدائی کرواتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے تو ایمان کامل اور ایمان مکمل ہو رہا تھا، وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اہل ایمان جو ہے وہ صحیح طور پر رہیں، اور وہاں پر اللہ رب العالمین نے ہمیں یہی حکم دیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، سیدھی سچی اور مستحکم بات کرو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور اس بات کو جان لو کہ جب تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، سیدھی سچی اور مستحکم بات کرو گے، تو اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا، یصلح لکم اعمالکم، اور تمہارے گناہوں کی بخشش کر دے گا۔ اور اس بات کو بھی ذہن نشین کر لو کہ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو یہ سب سے عظیم ترین کامیابی ہے۔ لہٰذا میں اور آپ اس بات کو یہاں سے لے کر جائیں کہ ہم جہاں کہیں بھی رہیں گے اپنے رشتے کو جوڑے رکھیں گے، چاہے وہ رشتہ بھائی بہن کا ہو، چاہے وہ رشتہ بھائی بھائی کا ہو، چاہے وہ رشتہ ماں اور باپ کے ساتھ ہو، چاہے وہ رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہو، ان تمام رشتوں کو ہم جوڑے رکھیں گے، کیونکہ اس کو اللہ رب العالمین نے جوڑنے کا ہی حکم دیا ہے۔ اور اس چیز یہاں سے لے کر جائیے کہ ہمارے جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں تو ان پروگرام کے اندر سب سے زیادہ زور اس بات پر ہوتا ہے کہ کھانے کا اہتمام کیا جائے، اور اس کھانے کے اہتمام کے لیے بار بار جماعت کی طرف یا جماعت کے ان لوگوں کی طرف دیکھا جاتا ہے جو صاحب ثروت ہیں۔ دیکھیے یہ بات سوچ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جب آپ سے یہ پوچھا گیا، صحیح بخاری میں ہے، ای الاسلام خیر، کہ بہترین اسلام کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تطعم الطعام وتقرأ السلام، ہے کہ تم کھانا کھلاؤ اور تم سلام کرو ان لوگوں کو جنہیں تم جانتے ہو اور جنہیں تم نہیں جانتے۔ یہ بہترین اسلام ہے کھانا کھلانا، کہ میں اور آپ نہیں چاہتے کہ ہمارا بھی حصہ ہو اس کے اندر۔ اگر میں اپنے گھر سے یا آپ اپنے گھر سے ایک یا دو آدمی کا کھانا زائد لے کر آئیں گے، اور ہمارا مسلم بھائی جو تقوی شعار ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ کے اس دسترخوان پر بیٹھ کر ساتھ میں کھانا کھائے گا اور آپ کو دعائیں دے گا، تو وہ دعا آپ کے لیے کافی نہیں ہوگی، یقیناً ہوگی۔ آپ ہر اس محفل میں یا ہمارے ہر درس میں، کیونکہ یہ سب سے بہترین کام ہے اور اس کے اندر ہم میں سے ہر ایک آدمی کو شریک ہونا ہے۔ ہم کھانا کھلاتے ہیں اپنے اور دوسرے لوگوں کو، لیکن یہ موقع ہوتا ہے جو دینی موقع ہے، یہ خالص دینی ماحول فراہم کرنے کے لیے اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں یا دروس منعقد کیے جاتے ہیں۔ تو اس کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہر ایک شخص کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اگر خاتون خانہ بھی محنت کرتی ہے اور اپنا وقت لگاتی ہے، وہ صوم و صلاۃ کی پابند بھی ہے، اور جب وہ یہ کام کرتی ہے تو اللہ رب العالمین انہیں بھی اجر عظیم سے نوازے گا۔ تو اس بات کو یہاں سے لے کر جائیے
کہ آئندہ ہمارے جتنے بھی پروگرام ہوں گے اس کے اندر ہم میں سے ہر شخص کو اپنا کھانا، اپنی رکابی، اپنے کپس، یہ تمام چیزیں اپنے ساتھ لے کر آنی ہے۔ خود بھی کھائیے، اپنے بہن بھائیوں کو کھلائیے، کیونکہ یہ بہترین موقع ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے۔ تو لہٰذا یہ کچھ باتیں ہیں میں نے آپ کے سامنے کہی ہیں۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا امیر جماعت المسلمین جناب سید زین العابدین صاحب کو کہ وہ آئیں اور عاجزی اور انکساری ان کا موضوع ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔